الحمد للہ وکفیٰ بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا اللہم انا نستغفرک واتوب الیک۔ عزیز ساتھیو، آج ہم نماز کی تاکید کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز کی تاکید کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ ہر امت پر فرض رہی ہے اور تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین فرماتے رہے۔ قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کی تلقین فرمائی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے اور ترک کرنے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ بے نمازی جہنم میں، یعنی وہ نمازی جو نماز کو ضائع کرتے رہے، جہنم میں ایک مقام ہے جس کا نام سقر ہے۔ جب یہ لوگ جائیں گے، چیخ و پکار کریں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیا کیا تھا کہ سقر میں آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر نماز سے انحراف، نماز کو چھوڑ دینا، گویا اللہ رب العزت کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، من ترکا، جس نے چھوڑ دی، الصلاۃ، نماز کو، متعمداً، جان بوجھ کر، فقد، پس بے شک، کفرا، اس نے کفر کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ انا، بے شک، احدکم، تم میں سے کوئی، اذا، جب، صلی، نماز پڑھتا ہے، یناجی، تو چپکے بات چیت کرتا ہے، ربہ، اپنے رب سے۔ اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اول ما سئل عن الصلاۃ، کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع و خشوع کو یعنی اچھے طریقے سے مکمل کیا، تو اللہ تعالی عز و جل کا اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسے نہ کیا تو اس سے اللہ رب العزت کا کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف فرما دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی 5 فرض نمازیں پڑھو، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور امیر کی اطاعت کرو، تو اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔